بچوں کے ادیب، معروف ادیب، فیصل آباد سے تعلق، احمد عدنان طارق۔ بچوں کے ادب کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، 30 کتابیں بچوں کے ادب پر چھپی ہوئی ہیں اور 10 زیر طبع ہیں ان دنوں۔ اور اس کے علاوہ تراجم کیے ہیں، اس کے علاوہ کہانیاں بڑوں کے لیے بھی لکھی ہیں، شاعری بھی کی ہے، لیکن آج ہم شاعری کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے۔ آج ہم کریں گے بچوں کے ادب کے حوالے سے۔ بچوں کا ادب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام شاید ہوا ہے، اتنا کام انہوں نے اکیلے نے، ایک شخص نے کیا ہے۔ آپ ان کی بچوں کی لائبریری دیکھ سکتے ہیں، اتنی بڑی لائبریری فیصل آباد میں بذات خود میں ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اور بچوں کے ادب، کوئی بھی آپ کہانی کسی بھی ادیب کے حوالے سے جاننا چاہیں بچوں کے ادب کے حوالے سے، تو یہاں پر لائبریری میں یہ سہولت موجود ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم آج گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اجمل سروش ہیں، آپ سب جانتے ہیں شاعری کے حوالے سے، اور ایک بڑا نام مدثر عباس خان، شاعر ہیں، نوجوان شاعر، یہ بھی ہمارے ساتھی خیال کے آپ جانتے ہیں سب۔ احمد عدنان طارق سے آپ ان کے نام اور کام سے تو آگاہ ہیں، لیکن آج ہم ان کے خیالات جاننا چاہیں گے بچوں کے ادب کے حوالے سے، کہ ان کے مسائل آج کل کیا ہیں، کیا آج کے ادب کو ضرورت ہے کتابوں کی بچوں کو، کیونکہ وہ آج کل جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ، اور ٹیب پہ بچے مصروف ہیں کارٹون دیکھنے میں یا بچوں کے پروگرام دیکھنے میں۔ کتابیں کیا پڑھتے ہیں بچے آج کل؟ انجم سلیم صاحب، بچے ہمیشہ پوزیسو بھی رہے ہیں، میرے دور کے بچے بھی جب ہم بچے تھے، اور ان کو بہترین سے بہترین چیز کی تلاش رہتی ہے۔ جو ہمارے بچپن میں بیسٹ تھیں چیزیں، فیروز سنز اور شیخ غلام علی سنز، جب وہ ناول بچوں کو مل جاتے تھے تو پھر وہ دوسرے جو پبلشنگ ادارے تھے، مقبول اکیڈمی تھی، یا اس دور میں بچوں کی دنیا، بک ٹیپو تھا، تو اس طرف نہیں جاتے تھے۔ کمپٹیشن تو اس وقت بھی تھا بے شک، اس وقت یہ ویژولی ان کے پاس اتنے گیجٹس دیکھنے کا موقع نہیں تھا، یا بہت سی چیزیں یہ ان تک نہیں تھیں۔ ایون دین کمپٹیشن بہت تھا، مطلب جو رائٹرز تھے اس دور میں، کوئی مور دین 30 رائٹرز، اور ایٹ ون پار، مطلب جو ہے نا جی وہ لکھ رہے تھے، ہر بندہ اپنا کام کر رہا تھا، ان کا آپس میں بہت کمپٹیشن تھا۔ اس کمپٹیشن سے بہت سی اچھی چیزیں جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہی تھیں۔ تو بیسیکلی میں چاہتا یہ ہوں کہ میں 1-2 منٹ میں آپ کو پہلے کر دوں۔ بیسیکلی 2-3 فیزز ہیں ہمارے بچوں، یہ بعد میں ہماری ڈسکشن میں نا یہ پھر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ 2-3 فیزز ہیں۔ ایک فیز وہ ہے جب 1947 اپ ٹو 85 ہم سب شور مچا رہے تھے کہ پاکستان میں بچوں کا ادب جو ہے نا وہ بہت پنپ رہا ہے اور بہت ایکسیل کر رہا ہے۔ اب میں ابھی نام لوں گا آپ کو رائٹرز کے، تو آپ بھی آشش کر اٹھیں گے۔ آپ کا خود آپ کو پتہ ہے، آپ نے بچپنوں کے لیے لکھا ہمارا بھی ہے، آغاز اور تقریباً آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک ہم ساتھ محلے ہوا، دار بھی ہیں۔ جی محلے دار بھی تھے ہم، اور تو بچوں کے رسالوں میں ہم اکٹھے اور میں ان دنوں آپ کو لکھا کرتے جی تھے۔ یہ میں بتا دوں کہ یہ اے ایس قومی کے نام سے، مطلب جو ہے نا جی بہت سا انہوں نے لکھا، اور میرے پاس وہ ہے بھی۔ تو بیسیکلی وہ جو ٹائم تھا نا، اس میں آپ کو یاد ہے کہ آپ کے بستے میں بھی کوئی ناول چھپا ہوتا تھا میرے، اور یہ بہت اچھے ترجمے تھے۔ یہ زیادہ طبع نہیں لکھا گیا اس دور میں، یہ بہت اچھا۔ ابھی مقبول جہانگیر صاحب، اللہ جنت نصیب کرے، کتنا بڑا نام ہے۔ بچوں کے ادب میں بھی ان کا اتنا ہی ہے جتنا وہ بڑوں کے ادب میں انہوں نے کام کیا۔ بچوں کے ادب میں اگر وہ صرف داستان امیر حمزہ کی تلخیص ہی ان کی دیکھ لینا جی، تو وہ ابھی تک وہ بک رہا ہے اور کتنا سیلیبل ہے۔ کیا لیکن اگر وہاں تک ہی بات رہ جاتی تو اوکے، لیکن ان کا اس سے زیادہ پھر انہوں نے وہ یہ رتن ناتھ سرشار کی داستان جو ہے اس کو کیا، بے تحاشا ان کا کام ہے۔ اس میں سے بچوں کے لیے ایک بھی کام ان کا جو ہے، یہ ایک لفظ بھی طبع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یونس اسرت صاحب دیکھ لیں، زبیدہ سلطانہ دیکھ لیں، جبار توقیر۔ ابھی میں جبار توقیر کا نام لوں گا تو آج کی پوج جو ہے نا وہ کوئی سنسیشن محسوس نہیں کرتی۔ جب میں میرا نام منگوا ہے کا ذکر کروں گا تو ایوری باڈی ول بی سینسٹائزڈ کہ جی یار یہ میرا نام منگوا، اس کی
کتنی دفعہ وہ فلم بن چکی ہے، ڈرامہ سیریل بھی ڈرامہ ٹی وی پہ، سیریز بن چکی ہے، بلکہ بہروز سبزواری جو ہے اسی سے اسی نے سٹارٹ محبوبہ کیا، کریکٹر کیا خدا تھا، کی بستی کے وہی بعد سے متعارف ہوئی انہوں نے تھی۔ یہاں سٹارٹ کیا۔ اچھا میں جبار توقیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسے رائٹر تھے جو 7 یا 8 جو ان کے پہلے ناول چھپے وہ سارے یونیسکو کے نام یافتہ تھے۔ بھوت بنگلہ اس کی بھی ڈرامائی تشکیل یونس اسرار صاحب کی بنی۔ یہ ایسے لوگ تھے جن سے تعلیم یہ فیروز سنز نے بہت کام لیا، اور ان کا ایک ابا جان وہاں بیٹھا ہوا تھا جس کا نام سعید لخ صاحب تھا۔ سعید لخ صاحب ایسے بندے تھے، جب ہمارے آج کے پود کے جو رائٹر ہیں وہ جانتے ہیں اشتیاق احمد صاحب کو، اللہ جنت نصیب کرے، یہ جب اپنی کتاب لے کے گئے تو ان کو 6 ماہ تک سعید لخ صاحب نے باہر بٹھایا، تب کہیں جا کے ان کی باری آئی کہ ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی۔ تو تب اتنی سکروٹنی تھی اور اتنا خوبصورت کام جو ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اگلا دور آ گیا جی 1979 میں، اپسی ڈاؤن ہو گیا پاکستان میں جب مارشاء اللہ کا دور آیا۔ تو اس وقت جو کنٹینرز ہمارے آ رہے تھے نا باہر سے، ان میں بچوں کا ادب بھی آ رہا تھا، تو بیسیکلی وہ کتابیں بھی انگلش آنا بند ہو گئیں اس دور میں۔ تو ایک پوری دنیا میں ایک ریسرچ ہے کہ جی پاکستان میں 1979 میں فنون لطیفہ جو ہے وہ نوز ڈائیو ہوا ہے، تو اس میں بچوں کا ادب بھی ہوا ہے۔ اب یہ پھر وہ مکتبے اور ایسے لوگ، میں اگر ابھی کوئی انگلش کی کہانی مطلب اڈاپٹ کرتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو میں بیسیکلی ایم اے انگلش ہوں، میری مدر ایم اے انگلش تھی، فادر، تو میرا اوریجن جو ہے وہ انگلش، تو میں بہت اچھی کہانی اڈاپٹ کروں بچوں کے لیے، اس کا مورل لیسن دوں، تو یہاں شور مچ جاتا ہے کہ جی دیکھیں ترجمہ کیا۔ آپ حضرت خالد بن ولید کا سارا واقعہ اٹھا کے اب دیکھیں، اسلامک جو سٹوریز ہیں ہماری، ان کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں، ان کو کہانی تو نہیں لکھ سکتے، اسے تبدیل تو نہیں کر سکتے، تو اس کو تو نہیں کر سکتے، اس کو فینالپی کوئی چیز تو نہیں ہم بنا سکتے، اب وہ ری ہاں اس کی رائٹ پیشکش کو ہم کر بہتر سکتے کر ہیں، سکتے اس ہیں کو اپنے اور انداز میں۔ اجاگر کر سکتے ہیں، یہ ہمارا قلم کا ہے۔ اچھا وہ سارا ری رائٹ کر لیں تو وہ اڈاپٹیشن نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح نا جی انہوں نے کچھ 40-50 سال ملبہ ڈالا۔ 1992 واز اے ایئر جب دعویٰ اکیڈمی بنی، اور اس میں ڈاکٹر افتخار کوکر صاحب نے تنہا لوگوں کو بلوایا، ان کے سیمینارز کروائے، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ بچوں کا ادب گمتا جا رہا ہے، تو بھائی آؤ، سید نظر زیدی اس وقت زندہ تھے، تو ان کو بلوایا، سب کو کہا کہ اشتیاق احمد صاحب کو کہا کہ بھائی اچھی کہانیاں لکھو، اخلاقی اور اصلاحی کہانیاں لکھو۔ اب جو بڑے رائٹر تھے انہوں نے تو اخلاقی اصلاحی کہانیاں بڑے اچھے پیرائے میں لکھی، جو ہمارے چھوٹے رائٹر تھے جہاں سے نذیر امبالوی صاحب سے سٹارٹ ہوتا ہے، انہوں نے مطلب کیا کہ وہ اخلاقی اور اصلاحی کہانیوں کے روپ میں مذہبی کہانیاں لکھنی شروع کر دی۔ آپ کو یاد ہے ہماری لائبریری، آپ کی بھی لائبریری ہوتی تھی، ہر بچے کی ہوتی تھی، اس میں ایک کتاب ہوتی تھی اسلامی کہانیاں، وہ ہماری ساری لائبریریز میں ہوتی تھی، لیکن ایک ہی ہوتی تھی، باقی ہمارے مہماتی ناول تھے، وہ ایک ہی ہوتی تھی۔ وہ جو اصلاحی پہلو تھا نا جی، اس کو نظر انداز کرنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے شامل ہو گئے یہاں جن کے مکتبے تھے، جن کے فور فادرز جو تھے وہ کتابت میں کام کرتے تھے، ان کا مدارس کے ساتھ تعلق تھا، تو ان کو سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے بڑا اچھا لگا کہ ہم اسلامک بکس لیں بچوں کی اور وہ مدرسوں میں کھپا دیں۔ اس سے وہ ایک دو رخ کا جو ہے نا بچوں کا ادب شائع ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے جو ٹاپ رائٹر تھے جو ترجمہ کرتے تھے یہ وہ پیچھے رجحان جانے شروع، دخل زیادہ دور کی وجہ سے بھی ہوا، ایسا ہوا، کیونکہ ٹھیک ہے اس جی۔ وجہ سے جی اچھا بنا صرف ایک سیکنڈ، اس کے بعد پھر 2013 آ گیا، 2010 میں میری یہ ٹانگ پیرالائز ہوئی، اس کے بعد میں نے پڑھا، میں نے دیکھا کہ یہ تو بچوں کے ادب کے لیے تو کام ہی نہیں ہو رہا، بچوں کے ادب کے لیے تو 5 سے 10 سال کے بچوں کی عمر ہے، تو تب تو نماز بھی فرض نہیں بچوں کے، مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو پڑھ کے دکھائیں، ان کو انسپائر کریں، تو بجائے اس کے کرنے کے نماز پڑھو جی روزے رکھو، وہ بیچارے نصیحتیں سن کے ہیڈ ماسٹر کی، اس کے بعد پھر یہ ویژولی بہت ایڈوانس ہو گیا کام، تو بچوں نے سوچا کہ بھائی 30 روپے تعلیم و تربیت لینے کی بجائے اس میں اگر نصیحتیں ہی پڑھنی ہیں ہم نے، تو اس کی وہ تو بجائے روز گھر سے بھی ہم سنتے ہیں، ڈوریمون دیکھیں، ہم بھیم دیکھیں، تو دیٹ از وائی یہ 3 ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب میں نے سٹارٹ کیا 2013 میں، تو میں نے سوچ سمجھ کے سٹارٹ کیا، میں نے پہلے پولیس سٹوریز لکھی جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے، میں نے بچوں کے لیے 2-4 کہانیاں لکھی جو میری چھپی، اس کے بعد سڈنلی میں نے دیکھا میرے لیے تو ایک خالی گلی ہے اور 5 سے 10 سال کے بچوں کے لیے لکھی کیوں نہیں رکھا، تو وہ میں نے تو اساتذہ کا پہلے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب احمد رشدی کا گانا بھی گنگنانا ہے تو پہلے آپ کو پوری اسٹڈی ہونی چاہیے کلاسیکل ورژن، ٹھیک ہے نا جی، تو اسٹڈی میری بہت تھی، پھر میرا ایکسپوجر بہت تھا، سارا یورپ، سارا افریقہ، سارا ایشیا میں نے پاؤں سے دیکھا، تو وہ اسٹوری لکھنی بھی آتی تھی کیونکہ پہلے میں لکھتا تھا۔ جب پھر میں نے سٹارٹ کیا تو میرا خیال ہے کہ اب
اگر آپ مطلب ابھی میرا گلا نہ پکڑ لیں تو میں چھوٹا سا ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ریولیوشنائز کیا ہے، یا مطلب تھوڑا سا جو ہے نا جی اس کی ری اینیسنس بچوں کی ہوگی ہے. جو کہتے تھے کہ جی بچوں کا ادب نہیں بکتا، بچے نہیں پڑھتے، تو آئی ایم اے سکسیس اسٹوری ان فرنٹ آف یو. آپ کو پتہ ہے ساری میری اسٹرگل جی کا، بالکل. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری کتابیں پڑھ بھی رہے ہیں. آئی ایم سیلیبل انف. نیشنل بک فاؤنڈیشن سے اچھی بلی رائلٹی میں لے رہا ہوں. سریر پبلیکیشن والوں نے مجھے بلایا ہے، مطلب سبھی اچھے جو ہیں ٹاپ کے. تو بات صرف ہے اب بڑی عید آ رہی ہے، اس کے بعد پھر میں نے آپ پہ چھوڑنا ہے. تو اگر کوئی بھیڈو جو ہے نا جی وہ بہت فربا آپ لے لیں، لیکن وہ ایک آنکھ سے کانا ہو، تو آپ منڈی میں لے بھی جائیں اور اس کی قربانی نہ لگتی ہو، تو جتنا بھی اس میں سے گوشت نکلتا ہو کسی نے نہیں لینا. واہ واہ، ٹھیک ہے نا جی. بہت تو اچھا. اگر وہ عید کے دنوں کے علاوہ تھوڑا سا اس سے کمزور بھی لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہو اس کی دونوں آنکھیں ہوں، دانت شانت اس کے جو پورے ہوں قربانی کے لیے وہ جائے، تو اس کا بھی ریٹ پوچھ لینا لوگوں نے کہ یار یہ کتنے کا ہے. آپ کا مال ہی سیلیبل نہیں، آپ جو ہاں. چیز مارکیٹ میں تھرو کر رہے ہیں وہ بکتا ہی نہیں، تو بھائی آپ کو کس نے پیسے